الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کے خاص خلیفہ اور خاص مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے دارالخلافہ دہلی کے بادشاہ کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے دہلی کے باغ کی سیر فرما رہے تھے اور بڑے خوش و خرم دین و دنیا کی باتوں میں مشغول تھے کہ اچانک ایک بدکار عورت اس باغ میں آئی اور دہلی کے بادشاہ کو کہنے لگی، حضور میری فریاد رسی فرمائیے اور میری حاجت کو پورا فرمائیے۔ دہلی کے بادشاہ نے کہا، بیوی بتا تیری کیا حاجت ہے اور تو کیا لینا چاہتی ہے؟ اس بدکار عورت نے عرض کی، حضور مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے، اور پھر رونے لگی اور کہنے لگی، حضور والا میرا نکاح کر دیجئے کیونکہ میں بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیجئے۔ دہلی کے بادشاہ نے کہا کہ بیوی بتا تو کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے اور تو کس عذاب میں مبتلا اور تجھے کس آدمی نے عذاب میں مبتلا کیا ہے؟ وہ بدکار عورت کہنے لگی، حضور والا یہ صاحب جو آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سیر میں مست ہیں اور اپنے آپ کو قطب الدین اور وقت کا ولی اور نہ جانے کیا کیا کہلاتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ حرام کاری یعنی زنا کیا ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اور ان کی حرام کاری کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی ہوں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بیوی تو کنواری ہے لیکن یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ حضور والا میں شرم سے خاموش ہو جاتی ہوں، للہ میرے ساتھ انصاف فرمائیں اور مجھے لوگوں کے طنز و طعنہ سے بچا لیں۔ حضرات محترم، جب اس بدکار عورت کی یہ بات دہلی کے بادشاہ نے، امراء، وزراء اور بادشاہ کے ساتھیوں نے سنی تو ان پر ایک سکتہ کا عالم طاری ہو گیا، اور تمام حاضرین حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ یہ عورت کیا کہتی ہے اور یہ الزام اس پر لگا رہی ہے جس کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دہلی کا قطب بنا کر بھیجا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ ولی بھی نعوذ باللہ ایسی برائی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال حاضرین کے ذہنوں میں الجھنے لگا، اور ادھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرمندگی اور ندامت سے سر جھکائے کھڑے ہیں اور سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، مولا کریم یہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ مولا کریم تو گواہ ہے، میں نے آج تک کسی نامحرم کو بھول کر بھی ایک آنکھ تک نہیں دیکھا، لیکن رب کائنات اس نے تو مجھ پر الزام لگانے کی حد ہی کر دی ہے، اور شرم و حیا کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر سر اٹھایا اور اپنا چہرہ انور اجمیر شریف کی طرف کیا اور عرض کی، اے لجپال مرشد، اے خدا کے محبوب ولی، اے میرے پیر، اے میرے ہادی، آپ نے مجھے دہلی میں جب قطب بنا کر بھیجا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ قطب الدین تم دہلی جاؤ، ہم تمہاری عزت اور عظمت کے محافظ ہیں۔ یا معین الدین، آج ایک بدکار عورت نے میری عزت کی پاکیزگی کو چیلنج کر دیا ہے، میری عظمت کو گھٹانے کا ناکام منصوبہ بنا لیا ہے۔ اے میرے مرشد میری مدد فرماؤ، اے میرے مرشد آج اگر میری عزت لٹ گئی تو میرا تو جو بگڑے گا سو بگڑے گا، لیکن آپ کی عزت پر بھی حرف آ جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو جب معین الدین کے خاص خلیفاؤں کا یہ حال ہے تو خلیفوں کے امیر معین الدین کا کیا حال ہوگا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی
تعالیٰ علیہ اجمیر شریف کی طرف منہ کر کے امداد کے طالب ہیں۔ ابھی چہرہ اجمیر شریف کی طرف ہی تھا کہ پیروں کا پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ ہوا میں اڑتے ہوئے دہلی کے اس باغ میں پہنچ گئے جس میں ہندوستان دہلی کا بادشاہ، امراء، وزراء، اراکین سلطنت اور خاص خاص حضرات کھڑے ہیں۔ دہلی کے بادشاہ، امراء، وزراء، اراکین سلطنت اور تمام لوگوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی قدم بوسی کی۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا کہ قطب الدین مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی منہ سے تو کچھ نہ بول سکے، لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی طرح داڑھی مبارک پر تر ہو گئی اور آنکھوں سے گویا اشارہ کیا کہ حضرت یہ وہ بدکار عورت ہے جس نے مجھے آپ کو بلانے پر مجبور کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بدکار عورت کے پاس تشریف لے گئے اور اس بدکار عورت کے پیٹ پر انگلی رکھ کر اشارہ فرمایا کہ حاملہ کے بچے، تیری ماں نے میرے مرید قطب الدین پر تیرے باپ ہونے کا الزام لگایا ہے، بول کیا یہ سچ ہے کہ قطب الدین تیرا باپ ہے؟ حضرات محترم، قدرت الہی سے اس بدکار عورت کے پیٹ سے وہ بچہ بولنے لگا اور کہنے لگا، یا خواجہ غریب نواز، میری ماں کا بیان بالکل غلط ہے، یہ بڑی حرام کارہ ہے اور بدماش ہے۔ یا غریب نواز، میری ماں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ہزاروں روپیے لیے ہیں الزام لگانے کے لیے، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی تو ہزاروں اور اس کو آپ کے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دشمنوں سے ملتے۔ حضرت، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا مرید قطب الدین بالکل پاک صاف ہے اور میری ماں جھوٹی ہے۔ حضرات محترم، جب اس بدکار عورت کے پیٹ سے بچے نے گواہی دی تو تمام حاضرین مجلس نے غریب نواز اور قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا، اور اس عورت نے اقرار کیا کہ حضور واقعی قطب الدین بختیار کاکی بالکل بے گناہ ہے اور خدا کے لیے معاف فرما دیجیے۔ حضرات محترم، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کرم فرماتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالیہ پر ہر روز اس قدر کھانا پکتا تھا کہ تمام شہر اجمیر شریف کے غربا، مساکین، یتیم، لاوارث حضرت کے آستانہ پر پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے۔ ہر روز صبح کے وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باورچی خانے کا ناظم حاضر خدمت ہوتا اور عرض کرتا، حضور آج لنگر کے لیے پیسے چاہیے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پوچھتے کتنے؟ تو وہ اندازہ لگا کر بتاتا۔ خواجہ غریب نواز ناظم کی بات سن کر مسکراتے اور پھر جس مصلی پر عبادت کرتے ہوتے اس مصلی کا ایک کنارہ اٹھا دیتے اور فرماتے کہ ناظم صاحب جتنے پیسوں کی ضرورت ہے اٹھا لیجئے۔ ناظم آگے بڑھتا تو کیا دیکھتا کہ حضرت کے مصلی کے نیچے سونے چاندی کے خزانوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ! لیکن وہی خادم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نماز پڑھ کر پھر مصلی اٹھاتے ہوئے دیکھتا تو پھر مصلی کے نیچے کوئی پیسہ نظر نہ آتا۔ گویا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تو خالق کے ارض و سما حضرت کے مصلی کے نیچے خزانوں کے منہ کھول دیتا، لیکن جب ضرورت نہ ہوتی تو خزانوں کے منہ بند کر دیے جاتے۔ سبحان اللہ! لیکن سامعین کرام، اتنا کھانا پکنے کے باوجود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ ایک لقمہ بھی نہیں کھاتے،
ایک لقمہ بھی نہیں کھاتے، بلکہ آپ دن کو روزہ رکھتے، رات کو ساری ساری رات عبادت کرتے، پھر صبح بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیتے، حتیٰ کہ آپ ایک ہفتہ تک روزہ رکھتے، ایک ہفتہ تک نہ کھاتے نہ پیتے، پھر ایک ہفتہ کے بعد روزہ کھولتے تو صرف ایک روٹی کا چوتھائی حصہ کھاتے۔ سبحان اللہ، ساری آبادی کھانے کھاتی ہے، ساری آبادی کھاتی ہے، لیکن ہندوستان کا والی روزے پہ روزہ رکھتا ہے، روزے پہ روزہ رکھتا ہے۔ گویا آپ کا یہ حال ہے کہ قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور 3 دن سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا، کسریٰ کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے، اور بوریاں کھجور کا گھر میں بچھا ہوا، جن کے یہ سارے کام ہے اللہ کے لیے، پھر کیوں نہ سب سے رتبہ ہو ان کا بڑھا ہوا۔ حضرات محترم، آپ سن چکے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 دن تک روزہ رکھتے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ سامعین کرام، خود سوچیں، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کے آقا و مولا، جان کائنات، تاجدار انبیاء، افضل الانبیاء، آمینہ کے لال، عبداللہ کے چاند، رب کے محبوب، سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی۔ بہرکیف اللہ تعالی ہمیں خواجہ غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کے صدقے ہمارے ماں باپ کی، سارے امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔